مسلمان کون؟ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی ان کو کسی کی زبان سے اور کسی کے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب ہم سب کو اس کرائیٹیریا پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے کہ ہماری زبان اور ہمارا ہاتھ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ زبان سے تکلیف جب کوئی کسی کو گالی دے، کسی پہ لعنت بھیجے، کسی کی غیبت کرے، کسی پر بہتان لگائے، چغلی کرے، کسی کے پاس جا کر شکایتیں لگائے، تو یہ وہ باتیں ہیں جن سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہاں پر قول کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ لسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی انسان کسی بھی ذریعے سے اپنی زبان کی کسی بھی استعمال سے دوسرے کو حرج اور تنگی میں نہ ڈالے، کیونکہ بعض اوقات انسان بول کے دوسرے کو تکلیف دیتا ہے اور بعض اوقات انسان چپ کر کے کسی کو تکلیف دیتا ہے، بعض اوقات کسی کی خاموشی سے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ہر طرح کی تکلیف سے بچنے کی بات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے، یعنی اگر زبان سے وہ اچھے کام لیتا ہے تو وہ زبان بڑی بابرکت بھی ہے، کیونکہ ایک بات انسان کرتا ہے اور اس کی بہت بڑی خیر دوسروں تک پہنچ جاتی، اور بعض اوقات ایک بات انسان کرتا ہے اور اس کا شر دوسروں تک پہنچ جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح تین چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ عورت کہ تم اس کو دیکھو اور وہ تمہیں بری لگے اور جو تم پر زبان چلائے، یعنی جو بد زبان عورت ہے وہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے کہ کسی کی شادی کسی ایسی عورت سے ہو جائے کہ جو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ زبان سے کسی کو اذیت دینا جہنم کو واجب کرنے والا عمل ہے، یعنی اس کی سزا کوئی معمولی سزا نہیں ہے، بہت سخت سزا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، یعنی اس کی عبادتیں بہت ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں عورت نماز، روزہ اور صدقے کی کمی میں مشہور ہے اور وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی۔ آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے، یعنی بے شک آپ کی عبادتیں کم بھی ہوں، نفلی عبادت کا کم ہونا، تو اس صورت میں اگر انسان زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو اس کا درجہ بلند ہے۔ اسی طرح ہاتھ سے تکلیف دینے کا مطلب کہ انسان ہاتھ سے کسی کو مارے، کوئی اذیت دے، کوئی تشدد کرے، ہاتھ سے مارے یا ہاتھ کے اندر کوئی چھری ہو، تلوار ہو، کوئی چیز اس کے ذریعے کسی کو تکلیف دے، یا کوئی چیز کسی پہ گرا کے، یا کسی کو دھکا دے کے، یا کسی کے بارے میں کوئی غلط چیز لکھ کے، ٹائپ کر کے، میسج کر کے، یعنی دوسرے کے خلاف کوئی الزام نشر کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنی ذات کے لیے اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ عورت کو اور نہ ہی خادم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس درہم اور مال و اسباب نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے، لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیا جائے گا، یعنی انسان کے جو اعمال ہوں گے برے، اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس سے لے لی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں، پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے، بہت احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔